بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو اعجاز عباسی اور مرتضیٰ دورانی. ناظرین، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم استحکام پاکستان پارٹی کے صدر سردار تنویر الیاس خان پاکستان پیپلز پارٹی میں باضابطہ طور پہ شامل ہو گئے ہیں اور رات کی کراچی میں بلاولوس میں انہوں نے فریال تالپور کے ساتھ ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا گلے میں ڈالا. اور ابھی یعنی جب 8 بجے آج رات کو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سردار تنویر الیاس خان صاحب کے اعزاز میں عشائیہ بھی دے رہے ہیں. ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. تنویر الیاس کی پیپلز پارٹی میں شمولیت سے آزاد کشمیر کی سیاست پر کیا اثرات پڑیں گے. پھر آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ اس کا بھی یعنی جنگ بندی کرا دی ہے، سیز فائر ہو گیا ہے. اور بڑا دعویٰ کیا ہے یعنی صدر ٹرمپ نے کہ میں نے ایک اور جنگ یعنی 12 دنوں کی جنگ اور اتنا بڑا نقصان کے بعد پھر جا کر سیز فائر کرانا اور اس کا اپنا یعنی فتح کا اس کو اپنے حق میں قرار دینا. ہم آج اس کے اوپر تفصیل بات ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ سے کس کی فتح ہوئی. پھر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، بجٹ اجلاس جاری ہے اور آج راجہ فاروق ادر صاحب کی خطاب نے وہاں خاصی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی اور انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور جو فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں شعر و شاعری میں ان کا جو انجام ہے یا مستقبل کی جو حالات ہیں اس کی عکاسی کی ہے. تو آغاز کرتے ہیں اعجاز عباسی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا آج اجلاس ہوا تو محترم راجہ فاروق ادر صاحب نے بات یعنی آج وہاں مطلب شعر و شاعری کی ہے. تو ایک تو ناظرین کو بتائیں کیا ہوا اسمبلی اجلاس اور جب بجٹ منظور ہو گیا تو پھر بحث پہ پھر کیا جواز بنتی ہے. بہت شکریہ کفیل صاحب. وہی کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ پڑھاران کو عجیب و غریب ہے کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد بھی اس بجٹ پر اجلاس سے اس پر بحث مباحثہ، اس پر تحریکیں، اس پر تجاویز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. یہ ایسے مذاق لگتا ہے سارا کچھ اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ سننے والے اور ان لوگوں کو ووٹ دے کر الیکشن جتوا کر اسمبلی میں بھیجنے والے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور بالکل یعنی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات. آج فاروق ادر صاحب خطاب کر رہے تھے تو انوار الحق صاحب نے اٹھ کر ان کی خطاب پر اعتراض کیا. جی کس حیثیت سے اسپیکر صاحب سے انہوں نے پوچھا جی کس حیثیت سے ان کو دیا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ میں اسپیکر ہوں، انہوں نے مجھ سے ٹائم منگا پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کریں تو آپ تو بیٹھ جائیں، آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا تو آپ کو بھی دے دوں گا. تو فاروق ادر صاحب چونکہ ایک بڑا زبردست کٹھ پتلیوں کے اوپر بات کر رہے تھے، کٹھ پتو، اور اس پر انہوں نے ایک پورا کتاب پڑھ کر شعر و شاعری میں انہوں نے بڑا دلچسپ بنایا اور وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. ویسے وہ تقریر کر رہے تو محسوس ہی ہو رہا تھا جیسے کہ یہ حکومت کہیں آنے والے دنوں میں جا رہی ہے اور جو ان کا پتلی تماشا تھا نا اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، سارا محسوس یہ ہو رہا تھا. اب اندر کی صورتحال کیا ہے یہ دورانی صاحب ہمارے دوست ہیں، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں چونکہ حکومتوں کے قریب اتنا رہا نہیں ہوں لیکن میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں جو اسمبلی میں ہوا ہے. فاروق ادر صاحب نے کٹ پتلیوں کے حوالے سے بڑا ایک زبردست کتاب بند پورا سنایا. بکھر جائیں گے کیا ہم جب تماشا ختم ہوگا، میرے محبوب آخر کب تماشا ختم ہوگا. کٹ پتلیوں کا جو تماشا ہوتا ہے وہ چراغ ہجراں درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا. کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب سے تماشا ختم ہوگا، یعنی کس طریقے کار سے ختم ہوگا لیکن ختم ہو رہا ہے. کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. یعنی وہ کہہ یہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ٹوپی ڈرامہ پچھلے 2 سال سے زیادہ کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ کیسے رچایا گیا تھا اور یہ ختم ہوگا تو ایسے لیک سے انجام قریب ہے. اچھا آگے انہوں نے کہا جی یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہر سب تماشا ختم ہوگا. اور آخری انہوں نے جو شعر پڑھا، تماشا ختم کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے. اس پر زیادہ غصہ آیا انوار الحق صاحب کو جس پر انہوں نے اٹھ کے اعتراض کر دیا. تماشا ختم کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا.
انوار الحق صاحب نے اٹھ کے اعتراض کیا جی کہ فاروق اظہر صاحب کو کس حیثیت سے دی ہے، تو اسپیکر صاحب نے ان کو بٹھا دیا. انہوں نے کہا جی وہ پوائنٹ آف آرڈر بات کر رہے ہیں تو آپ کو اگر چاہیے ہوگا جواب دینے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو بھی دے دیا جائے گا. تو اس کو میرا خیال ہے کافی انہوں نے سبکی بھی تھوڑی سی محسوس کی. لیکن یہ مجھے حیران کن بات یہ لگتی ہے کہ فاروق اظہر صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ جس دن اسمبلی نے بجٹ منظور کیا تھا بغیر بحث مباحثے کے اور ان کی پارٹی کے ممبران بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس دن ویسے انہوں نے بائیکاٹ کی حد تک بات ضرور کی، لیکن اس طرح کی چیزیں زور مار کر اس دن کرتے اور کچھ لوگوں کو وہ غیرت دلاتے، کچھ لوگوں کو وہ کم از کم احساس دلاتے اس بات کا. تو ہو سکتا ہے بغیر بحث مباحثہ کٹوتی کی تجویزیں پیش کیے بغیر اور اپنا نقطہ اعتراض بیان کیے بغیر شاید بجٹ پاس نہ ہو سکتا. لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. فاروق اظہر صاحب آہستہ آہستہ اپنی پارٹی کو میسیج تو دے رہے ہیں کہ اب یہ پتلی تماشا ختم ہو رہا ہے اور پتہ نہیں پھر آگے اس کا انجام کیا. اچھا درانی صاحب، آپ کیونکہ بڑے دنوں بعد آئے ہیں تو کیا آپ کہیں گے تو اس دفعہ پھر بجٹ بغیر بحث کے ہوا اور کیا مجبوری ہے، کیا حالات ہے، کوئی آزاد کشمیر کو جنگ لگی ہوئی ہے، بغیر معمولی حالات نہیں کی کیوں؟ یعنی یہ سب چیزوں کو دبا چھپا کر تمام معاملات میں وزیر اعظم صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر؟ دیکھیں رائے صاحب، اس میں سیدھی بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے الفاظ کا ہیر پھیر، یہ اس میں فگرز کا ہیر پھیر ہے بجٹ میں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی کمال و شاعری کے ساتھ پہلا بجٹ جب پیش کرایا تو اس کی بجٹ بک ایک ہی پرنٹ ہوئی، اس کی نہ بجٹ بک کسی ممبر کے پاس تھی نہ کسی اور ادارے کے پاس تھی، نہ کہ وہ ایک اتنا سیکرٹ ڈاکومنٹ بنا دیا گیا کہ تاکہ کوئی اصل جو ہے حقائق تک نہ پہنچ سکے. آپ نے پچھلے سال کا بجٹ جو ہے نا وہ ریویو کیا، آپ نے دیکھا کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے دیے تھے 28 ارب ڈیولپمنٹ کے، تو محترم 44 ہم نے منظور کر دی، 47 تھے شاید. اس دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ریفلیکٹ کیا ہمارے بجٹ میں وہ 32 ہے، 32 ارب روپے. ہم نے 49 رکھ ہم نے 49 رکھ دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک اسکیمیں سارے منصوبے اعلانہ تو 49 کو سامنے رکھ کر ہوں گے، 49 کے جانسا ممبران اسمبلی کو دیا جائے گا. جانسا تو یہ ہے نا کہ 49 کے سامنے 49 کا جانسا دیا جائے گا، رکھیں گے 49 کا جانسا، 32 لیکن ہے 32. جو اصل رقم ہے 32 والی وہ اپنے من پسند لوگوں کو دے دیں گے، اپنے حلقوں میں دے دیں گے، ممبر اور اس طرح مختلف، ٹھیک ہے نا. اور اپنی جو ہے نا جو ان کی امتیاز اینڈ کو ٹائپ کی کمپنیاں ان کو فنڈنگ ہو جائے گی. لیکن جو 49 کا فگر تک جو لوگ ہیں نا جو 17 ارب ان کے لیے جعلی ہے، وہ جعلی کا جو ہے نا وہ لے کے ان کو 1 کروڑ روپے کی اسکیمیں دیں گے. ہاں جی، اصل بات یہ ہے کہ اس پہ بحث جب ہوتی، کوئی ادھر سمجھدار بندہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا، اس پہ بجٹ پہ بحث ہوتی ہے، کٹوتی کی تحریکیں ہوتی ہیں. اس پہ وزیر اعظم کیونکہ خوفزدہ تھے اس لیے انہوں نے آنن فانن جو ہے نا وہ بجٹ پاس کرایا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے یا کوئی اور بات ہے. ان کو پتہ تھا کہ یہ جو میری جو کاریگری ہے نا یہ سب کے سامنے آ جائے گی اور پھر یہ بجٹ جو ہے نا وہ 49 کے بجائے 32 ہی ہوگا. اب آپ دیکھیں نا پچھلے سال کا جو بجٹ تھا اس میں سے انہوں نے کتنا سپینڈ کیا، کتنی اس میں جو ہے نا لیپسز ہوئے. ابھی جو ہے نا وہ یہ 301 ملین انہوں نے وہ لوکل گورنمنٹ سے لے کے CNW کو دے دیا. آپ دیکھیں نا روڈز کا محکمہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی بن گیا نا. میں جو شروع سے کہتا تھا کہ محکمہ تعمیرات عامہ جو شاہراہت تھا، وہ شاہراہت کا مطلب تھا کہ مین شاہراہیں جو انٹر لنک کرتی ہیں ڈسٹرکٹس کو، بڑی بڑی شاہراہیں جو ہیں وہ شاہراہت کا جو ڈپارٹمنٹ وہ بناتا تھا. اس کو وزیر اعظم انوار الحق صاحب کی مہربانی سے لوکل گورنمنٹ سے بھی نیچے لے گئے. 500 میٹر، 50 میٹر، 10 میٹر، 2 میٹر اس طرح کی روڈیں انہوں نے بنائی اور وہ کاغذوں میں آئی نہیں ہے. اگر اس حکومت کا 2 سال کا رائے صاحب صحیح آڈٹ ہوا یا کسی نے آ کے احتساب کیا تو آپ دیکھیں گے کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے علاوہ اور اتنا بڑا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تو ایک ہوتی ہے نا آڈٹ آبجیکشنز، ایک جو ہے نا آپ فزیکل جو ہے نا وہ جا کے دیکھیں. اس نے تو فگرز دیکھنے ہیں نا، اس نے تو فگر میں کتنا کچھ نکال دیا، کروڑوں اربوں کی کرپشن. لیکن جو اگر آپ جا کے یہ دیکھیں جو انہوں نے 15 کلومیٹر فی حلقہ دی وہ موقع پہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ سیدھا پیسہ جو ہے CNW کا، شاہراہت کا لوگوں کے جیبوں میں گیا، ٹھیکیداروں کے اور جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو انہوں نے خوش کرنے کے لیے وہ دیا. ابھی آپ یہ دیکھیں 301 ملین میں سے انہوں نے کیا کیا، 170 تو سیدھا ممبر میں دے دیا. باقی 2-3 ضلع ایسے ہیں جن کو 0 انہوں نے انڈے پہ آؤٹ کر دیا.
تو اس لیے یہ وزیر اعظم صاحب کی کاریگری جو ہے نا بجٹ کی وہ اگلے سال یعنی تک جلد بے نقاب ہو جائے. نہیں بے نقاب ہو چکی ہے. وہ دیکھیں نا لوگوں کو بیوقوف اتنا عرصہ آپ بنا نہیں سکتے. کتنا عرصہ آپ بنائیں گے؟ اب تو اے آئی کا دور ہے. اب تو آپ ہر چیز جو ہے نا آپ کی ٹپس پہ 1 منٹ میں آپ بجٹ کا ساری فگر نکال سکتے ہیں, گوگل سے کر سکتے ہیں, کوئی اور بھی آپ کے ٹولز ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ کے وزیر اعظم صاحب یہ ہے کہ سب کو لالی پاپ دیتے رہیں اور ادھر سے اپنا خرامہ اپنی جو ہے فائلیں سیدھی کرتے رہیں. اب یہ بھی کریں گے کہ وہ آگے کچھ ممبران اسمبلی کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے ان کی فائلیں بھی اکٹھی کر کے رکھی ہیں, تو وقت آنے پہ وہ ان فائلوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی ان کے پاس کافی کارڈ ہیں. ہمارے صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے آج ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے سیز فائر کرا دیا اور اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دی اور خوشخبری سنائی ہے وہاں کو, مبارکباد بھی دی سب کو کہ بھائی ہمارا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 12 روزہ جو جنگ ہوئی ہے, لاکھوں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, بڑی تعداد میں شدید کشیدگی ہوئی اور پھر اس کے بعد جا کر ایک دم ڈراپ سین, کیا دیکھ رہے ہیں ہم سر؟ کفیل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج 12 دنوں بعد دنیا نے ایک سکھ کا سانس لیا ہے اور اس کا کریڈٹ امریکی صدر نے لینے کی کوشش کی ہے جو خود فریق رہا. پہلے اسرائیل سے حملہ کروایا ایران کے اوپر اور اس کے بعد اسرائیل کی حمایت میں آ کر بمباری کی, اور آج وہ کریڈٹ لیا ہے انہوں نے جی کہ میں نے جنگ بند کروا دی. اسی طرح کریڈٹ انہوں نے پاکستان اور بھارت کا لیا تھا. پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم غیر جانبدار ہیں اور یہ دونوں ملک اگر چاہتے ہیں تو ہم سالسی کرنے کے تیار ہیں, ورنہ یہ اپنے معاملات خود حل کریں. بعد میں جب پھینٹی لگی تو پتہ چلا جی کہ انہوں نے فوری جنگ بند کروا دیا اور ٹویٹ کر دیا انہوں نے بھارت تو ان کی بات مانتا ہی نہیں ہے, تو ہم نے چلو ان کی باتیں تسلیم کر لی ساری اور ان کے لیے ایک ایوارڈ کا اعلان کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا نقصان ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا. کفیل صاحب ظاہر ہے وہ تنہا لڑا ہے, لیکن دنیا کی خوفناک آندھیوں کے خلاف 12 دن تک تنہا لڑنا یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو شاید جو 40 سال سے معاشی پابندیوں کا شکار ہے, جو دنیا کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا, جس کے تیل دنیا میں نہیں بیک رہا, جس کو خوراک کے عوض تیل دینا پڑتا ہے اور ادویات کے عوض باقی چیزوں کی تجارت دنیا میں ہے ہی نہیں. اس نے اپنے ملک کے لیے میزائل تیار کی لیے, اس نے ملک کے لیے دفاعی پالیسی تیار کی, اس نے اتنی زبردست سفارتکاری دنیا میں کی ہے کہ وہ یہ پروو کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو بمباری اس کے خلاف کی ہے, بے شک اس کے ساتھ عملاً لوگ کھڑے نہیں ہوئے, دوسرے ممالک کھڑے نہیں ہوئے, لیکن سب نے غلط پالیسی کو غلط قرار دیا. تو ٹرمپ صاحب نے وہاں اصل ہوا یہ ہے کہ ایران نے جب امریکی بمباری کے جواب میں, امریکی حملے کے جواب میں قطر میں انہوں نے میزائل مارے ہیں ایئر بیس, امریکی ایئر بیس پر. اس وقت قطر چونکہ خلیج یہ جو فارس ہے اس میں ایسا ملک ہے جس کے تقریباً سارے ممالک کے ساتھ ایک مساوی اور اچھے تعلقات ہیں, اور وہ معاشی لحاظ سے بھی طاقتور ملک ہے, اور ایران کے ساتھ بھی خاص کر اس کے اچھے تعلقات ہیں. جب وہاں بمباری ہوئی, جب ایران نے جوابی حملہ کیا تو قطر کے جو حکمران ہیں انہوں نے سخت احتجاج کی ہے. اطلاع یہ ہے ٹرمپ کے سامنے, اور ٹرمپ نے وہاں جا کر جب دیکھا کہ ان کے ملک کے اندر اور ان کے آس پاس ممالک کے اندر ہمارے فوجی اڈے ہیں تو ان فوجی اڈوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, یہ ملک ان کو خالی کرنے کا حکم دے سکتے ہیں, تو ان کو بچانے کے لیے یا ایران کے مزید حملوں سے روکنے کے لیے اس نے فوری نیتنیاہو سے بات کی, اسرائیلی وزیر اعظم سے, اور بعد میں اس نے آگاہ کیا. اسرائیلی وزیر اعظم پہلے تیار بیٹھا ہوا تھا اس لیے کہ اس کو ایسی پھینٹی لگائی ہے کہ وہ چیمپئن بنے پھر رہے تھے, اور وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر انہوں نے قرار دیا تھا. اور فی الواقع وجہ بھی یہی تھی, 2 عرب اسرائیل جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں ایک اکیلے اسرائیل نے یہ 12-13 عربوں کے سارے ممالک کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر شکست دی تھی, اور وہ تو ان کے ذہن میں ایک ویلیو بھرا ہوا تھا. تو اس وقت جب آ کر ٹرمپ نے نیتنیاہو کو تیار کیا اور انہوں نے پھر آگاہ کیا سے قطر کے حکمران کو, تو قطر والوں نے ریکویسٹ کی اسرائیل کے ایران کے حکمران کو, تو ایرانیوں نے اطلاع یہ ہے کہ نہ صرف آمادگی کا اظہار کیا بلکہ وہ تو پہلے ہی تیار تھے کہ اگر ہم پر بمباری بند کر دی جاتی ہے تو ہم جوابی حملے بھی نہیں کریں گے. تو یہ بھی اطلاع ہے کہ قطر کے اوپر جو میزائل مارے ہیں ایران نے اس پر انہوں نے سوری بھی کیا ہے, اور ان کی بات مان کر جنگ بند ہو گئی ہے. لیکن جنگ تو اچھا ہوا بند ہو گئی, دنیا میں ایک امن کا پیغام گیا ہے, دنیا میں ایک خوف آراز کی کیفیت جو وہ ختم ہوئی ہے. لیکن یہ جنگ بندی ادھوری ہے. جو بنیاد تھی کفیل صاحب وہ تھا فلسطین کے اوپر جو بمباری تھی, فلسطین کو جو غزہ کو جو تباہی بربادی سے دوچار کیا اسرائیل نے,
یہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک کنکریٹ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہوتا جس میں اس مسئلے کا بھی حل نکلتا. وہ مسئلہ وہاں ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور فی الحال چونکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ایران کے ہاتھوں جو ذک پہنچ رہی تھی اس کو, تو یہ جنگ انہوں نے بند کر دی ہے. تو لیکن ایک حوصلہ افزا پوزیشن یہ ہے, حوصلہ افزا میسیج دنیا کے لیے یہ ہے کہ فوری طور پر خوف ہراس کی کیفیت ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ امن, یہ خلیج فارس کے اندر فی الحال امن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ مسئلہ فلسطین کو حل نہیں کیا جاتا. لیکن یہ جو 12 دن کی جنگ ہے, اس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک تو اسرائیل ناقابل تسخیر ملک بالکل نہیں ہے, دوسرا یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ اپنے الٹے سیدھے احکامات کے ساتھ دنیا کو اپنے ساتھ آئندہ چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. امریکہ نے اپنے آپ کو بے ایمان, فراڈی اور 2 نمبر ملک قرار بالکل یہ ڈکلیئر کرنے میں انہوں نے بالکل اپنے اقدامات سے ڈکلیئر کیا ہے, اور کوئی اب اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میرے خیال میں تھوڑا اگر یہ جنگ اور آگے جاتی تو حالات واقعات یہ پیدا ہو گئے تھے. ایران تو نقصان اٹھا ہی رہا تھا, وہ اکیلا ملک, غریب ملک کا ظاہر ہے, پسماندہ ملک تھا اور اپنے ملک کے اندر 30-40 سال سے پابندیوں کا شکار تھا. لیکن اگر تھوڑی سی جنگ اور مزید بڑھ جاتی تو پھر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کے بیچ میں آتی, اور وہ اسی طرح امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کارروائی ہوتی جس طرح یہ امریکہ افغانستان کے پھنس کر اس کی وہ ٹیکا اور جو ایک روپ تھا وہ ٹوٹا تھا, جس طرح کہ وہ ویتنام میں ٹوٹا تھا, جس طرح کہ اور بہت سارے ممالک میں 2-3 ممالک میں ٹوٹا ہے اس طرح. لیکن پھر بھی چلو ہم یہ اس آج کی جو ایک پیش رفت ہوئی ہے اس پر حوصلہ افزائی یعنی پیغام دنیا میں گیا ہے, اور یہ بڑی حوصلہ افزائی اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں مزید جو جانی نقصانوں کا اور مالی نقصان کا خدشہ تھا وہ کم ہو کر رہ گیا ہے, اور کسی حد تک چلو فی الحال امن ہو گیا سارا. اچھا درون صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو یعنی سیز فائر ہو گیا اور جو فلسطین کا تنازع بھی ادھر ہی ہے, اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو ایران نے جرأت مندی کا مظاہرہ کی اور یعنی توقع سے ہٹ کر جس طرح کے ساتھ اس کی لیڈرشپ نے, اس کے سیاسی لوگوں نے, آرمی چیف یعنی ان کے مطلب فوجی سربراہ, انٹیلیجنس سارے کے سارے جب مارے گئے اس کے باوجود بھرپور انہوں نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس یعنی جنگ جب ابھی یعنی سیز فائر ہو گیا تو اب مشرق وسطیٰ کا مستقبلی حالات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں راج صاحب, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہوئی اس سے پاکستان کو بھی بالواسطہ اور ایران کو بھی بڑی حد تک جو ہے وہ ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے. وہ آپ پوچھیں گے وہ کس طرح؟ یعنی 2 جنگ ہوئی ہیں, ایک انڈیا پاکستان اور دوسرا ایران. انڈیا پاکستان کی تو جنگ ہوئی, اس میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا, پاک فوج نے جس طرح جو ہے وہ جنگ لڑی اور پھر انڈیا کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جا گسائی ہوئی. لیکن جو ایران پر اٹیک ہوا اسرائیل کی جانب سے, اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ایران کو اپنی جو کمزوریاں تھیں, انٹیلیجنس کی کمزوریاں, جس طرح اندرونی مسائل سے اپنے نہیں, اسرائیل نے جو ایران کے اندر گھس کے لیبارٹریاں بنائی ہوئی تھی, اس کے جو ایجنٹ تھے وہاں پہ, جو ان کی جو جتنے وہاں پہ انہوں نے ڈرونز کے لیے فیکٹریاں بنا دی تھی. عجیب سی صورت ہے نا, دیکھیں نا, یہ بہت بڑی کسی ریاست کے اندر سے اس طرح. اب یہ دیکھیں کہ ایران کو تو بڑی کامیابی ہوئی کہ اسرائیل کا انہوں نے جو اسرائیل ایران کے اندر گھس کیا اور وہ اندر سے کاروائیاں کر رہا تھا ایران کے خلاف, وہیں سے ڈرون اٹھتے تھے اور وہیں سے وہ اٹیک کرتے تھے. یہ ایک انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. وہاں پہ ان کو انڈین ایجنٹ بھی ملے, انڈین نژاد جو ہیں ایرانینس کو, اسرائیلی بھی ملے اور کچھ اور ایسے ملے جس میں پاکستان میں جو وہ اٹیک کرتے تھے, جو بلوچستان میں آ کے جو ہے نا وہ اٹیکس ہوتے تھے, وہ بھی وہاں پہ مرکز تھا. اس سے پاکستان کو بھی بڑا فائدہ ہوا, ایران کو بھی فائدہ ہوا. چاہیے کہ وہ ابھی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, تو کریڈٹ اس طرح ان کو بھی دینا چاہیے کہ کل جب انہوں نے اعلان کیا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ اتفاق ہو گیا جنگ بندی کا, تو کچھ ایرانی جو ہیں وہ عہدیداروں نے اس کی تردید کر دی کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہمارے. مگر وزیر خارجہ نے کہا نہیں ابھی ہم دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایران نے تو پہلے دن سے کہا کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں, لیکن ایران نے امریکہ کو بھی بھرپور جواب دیا. جب انہوں نے قطر پہ اٹیک کیا ایرانین نے, تو ٹرمپ نے ایک مزاحیہ سے الفاظ میں یہ ان کا مذاق اڑایا کہ اب ایران نے اپنا غصہ اتار لیا, اب لگتا ہے کہ اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اب امن کی بات شروع ہو جائے گی, ایران کو ہم نے جو ہے نا وہ جو بھی کارروائی کریں گے. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مقصد تھا کہ ایران کا جو ہے وہ ایٹمی پروگرام ختم کرنا, وہ ہم نے ختم کر دیا. تو ٹرمپ اس کو بہت بڑی کامیابی اپنی سمجھ رہے. ایک ٹرمپ کے پہلا جو ہے نا اچیومنٹ تھی ایران پاکستان اور انڈیا کی جنگ رکوانا, پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کروایا, یہ بھی ٹرمپ کی کامیابی. اور پھر اب یہ سب سے بڑی کامیابی, وہ 2 کریڈٹ لیں گے. ایک یہ کہ جی میں نے
जो है वो कहना है कि अमन का जो अवार्ड है उसको मिलना ही चाहिए, नहीं, अमन का अवार्ड मिले या ना मिले इस पे हम बहस नहीं करते। देखें, लेकिन ये है कि अभी वो क्रेडिट तो ले रहे हैं ना अमरीकी सदर कि मैंने जो है ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, जो पिछले 50 साल 30 साल 20 साल से जितने सदूर आए वो ये काम नहीं कर सके। चलें, उन्होंने ये भी क्रेडिट ले लिया। दूसरा उन्होंने ये क्रेडिट ले लिया कि मैंने इनके दरमियान सीज फायर करा दिया। अब सदर ट्रम्प की ट्वीट आती है, उसके 1 घंटे के बाद अमल दरामद शुरू हो जाता है। और फिर आज जो है वो सारे जो है ममालिक उस पर जो कतर के जो अमीर हैं उन्होंने, कतर के वज़ीर आज़म ने, फिर जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने, सब ने मिल के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको सीज़ फायर को तस्लीम कर लिया। इसमें ये बड़ी बात है कि ईरान की तरफ से जो है वो सीज़ फायर को तस्लीम कर लिया गया। अब मुझे लगता है कि ईरान जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ेगा, मूव फॉरवर्ड, क्योंकि वो जो उसके ऊपर देखे ना अभी नुकसान से बच गया वो। एक तो उन्होंने बड़ी ही एक जुर्रत का मुजाहरा किया, प्लस उनके पास ये भी था कि अब अगर वो जंग लड़ते मजीद तो उनका मुल्क ही तबाह हो जाता, रजीम चेंज हो जाती। तो इस वक्त उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो है हिकमत का मुजाहरा किया। उन्होंने ट्रम्प को भी खुश कर दिया, उन्होंने यूरोप को भी खुश कर दिया, जिसने उन्होंने एक अपना कार्ड प्ले किया पहले कि अब नए हुरमज को हम जो है ब्लॉक करेंगे। तो 1/4 या 1/3 जो है वो वहाँ से ट्रैफिक है पूरी दुनिया की ऑयल की, तो वो तो ईरान अगर ये कर देता तो फिर आप देखें दुनिया में कितना बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाता। तो उन्होंने ये बता दिया कि हम ये कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं। और उस पर जो है अमेरिकी सदर ने चाइना से मदद मांगी कि चाइना जो है वो ईरान को मना करे कि अब नए हरमज पे ना वो अटैक करे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ईरान के पास एक बहुत बड़ा मौका आ गया कि अब वो ये क्लेम कर सकता है पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी, कि मेरे पास तो अब कोई न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, क्योंकि अमेरिकी सदर ने या अमेरिका ने ये क्लेम कर दिया कि जी हमने तबाह कर दिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही तबाह कर दिए। अब जो पाबंदियां उस पर किस किस्म की हैं और ये सारी चीज़ें, तो माशी तौर पे ईरान जो है वो मजबूत और मुस्तहकम होगा। और अगर ईरान मजबूत मुस्तहकम होगा उसके असरात पाकिस्तान पे पड़ेंगे। और पाकिस्तान में आप देखें, आप बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी होती थी, जो इंडियन नेटवर्क थे, इसराइली नेटवर्क थे जो ईरान से ऑपरेट करते थे, वो भी आप देखें खासी हद तक उनमें कमी आ जाएगी। अब ऐसा अभी बात है कि आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत और जो इंतज़ार किया जा रहा था कि भाई सरदार तनवीर इलियास खान आज गए या कल गए या परसों गए, और हालांकि आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान में वो एक पाकिस्तान की बड़ी फ्रेंचाइज के वो सरबराह थे आज़ाद कश्मीर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। तो ज़ाहिर बड़ी खबर है कि रात को शामिल हो गए, बाज़ाब्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत को ऐलान कर दिया। अली शान सूनी और अहमद सगीर समेत शामिल हो गए। एक तो जो रात को हुआ है फंक्शन कराची में और जो शामिल हुआ तनवीर इलियास खान साहब, आप क्या देख रहे हैं तनवीर इलियास की शमूलियत और उसके आज़ाद कश्मीर की सियासत पे असर? कपिल साहब, वो रात को हमने ये प्रोग्राम जब किया था तो उस वक्त उनकी मुलाकात तो हो रही थी, लेकिन हमारा ख्याल ये था कि तनवीर इलियास साहब अल्टीमेटली शामिल तो होंगे, लेकिन एक कोई इस्लामाबाद में तकरीब होगी बड़ी जिसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मौजूद होगी और उसमें थोड़े हाई बड़े प्रोफाइल में ज़ाहिर है वो शामिल होंगे। लेकिन बाद में जब हमने देखा कि वो लेट आवर में तनवीर इलियास साहब और उनके साथियों की तस्वीरें आई जिनमें उनके गले में पीपल्स पार्टी के झंडे थे और इतला आई कि वो शामिल हो गए हैं, तो इससे डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को फ़ायदा ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे ख्याल ये था कि तनवीर इलियास 2-3 बंदों के साथ नहीं बल्कि ज़्यादा लोगों के साथ शामिल होंगे, लेकिन फ़िलहाल वो अपने एमएलए 2 ही हैं। एक तो अहमद सगीर की वालदा हैं, वो तो खुद गई नहीं है, उनकी नुमाइंदगी अहमद सगीर ने की है, और एक अली शान सोनी साहब हैं, 2 एमएलए। तो उनका दावा तो ये था कि 2-3-4 लोग हैं जो उनके साथ शामिल होंगे, लेकिन वो फ़िलहाल वो नहीं है। अब इन 2 बंदों के शामिल होने के बाद पीपल्स पार्टी की पोजीशन 15 पर चली गई है 13 के बजाय। तो अगले दिनों अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब और उनका ग्रुप भी अगर शामिल हो जाता है तो ये तादाद 20-22 हो जाएगी। और मेरे ख्याल में अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी थोड़ी सी हिम्मत करे तो ये इस 1 साल का जो अरसा बचता है ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अपने हाथ में ले सकते हैं। और अनवर लाख साहब की हुकूमत की खराबी की वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग को आज़ाद कश्मीर में जो सियासी नुकसान हुआ है इसका किसी हद तक पीपल्स पार्टी कम अज़ कम अदाला कर जाएगी, इसलिए कि उसकी इस वक्त पंजाब में सपोर्ट भी नहीं है, मरकज़ में भी ज़ाहिर है उस तरह की उनकी नुमाइंदगी नहीं है, और आज़ाद कश्मीर में उनके लिए उनके कारकुन जब हुकूमत के साथ जुड़ जाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अब ये स्ट्रेटजी क्या बनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या यानी हुकूमत की ये तब्दीली मामला ज़ेर बहस आएगा नहीं आएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरे ख्याल में तनवीर इलियास साहब का पुंछ की हद तक कम अज़ कम पीपल्स पार्टी को ज़रूर फ़ायदा होगा।
تنویر الیاس صاحب ظاہر ہے ان کو اطلاع یہ ہے کہ وہ وسطی باغ سے یا شرقی باغ سے الیکشن لڑیں گے. اور کفیل صاحب ایک چیز اور اس پہ ہم آتے ہیں بعد میں، یعنی اس پہ وسطی باغ. اچھا آپ کیا درانی صاحب، ایک تو تنویر الیاس صاحب ظاہر ہے شامل ہو گئے اور انتظار کیا جا رہا تھا، اور یعنی توقع یہ تھی کہ ان کی چودھری ریاض صاحب کے ساتھ یا یعنی گورنر پنجاب یا ان کے ساتھ ملاقاتیں اور جو پنجاب کی لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی یعنی گزشتہ 2-3 ماہ سے رابطے میں تھے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے جادہ عباسی نے کہا ذرا اثر پڑے گا، پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا، تنویر الیاس کی شمولیت کو آپ کس طرح نظر میں دیکھیں؟ دیکھیں رائے صاحب، ایک تو خوشائند بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں تنویر الیاس صاحب کی شمولیت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا. یہ واحد شخصیت ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کہ کیونکہ آپ جب کیوں نہیں دیکھیں آپ جب بڑی شخصیت جب کوئی شامل ہوتی ہے، جب جو بڑی شخصیت شامل ہوتی ہے تو اس کے آنے سے پھر آپ کو پتا ہے کہ پوری پارٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہلکے لوگ اپنے وہ سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے غیر محفوظ ہو گئے، کیونکہ ظاہر انہوں نے ایک اپنے الیکشن بھی لڑنا سارا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے آنے کو سب نے ویلکم کیا، بشمول سردار قمر زمان صاحب جو وہاں پہ شیر باغ آپ کے، وہ انہوں نے ان کو انہوں نے تو پہلے ہی لے کے آئے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ریزسٹنس ہوتی یا کہیں سے تنویر الیاس صاحب کو کہیں سے بھی جو ہے نا وہ اگر مزاحمت کا سامنا ہوتا تو وہ باغ سے ہوتا. اور وہ قمر زمان صاحب پہلے سے معاملات مینج کر چکے تھے، اور پھر ضیاء قمر صاحب نے جو ہے نا وہ گاڑی ڈرائیو کر کے جو ہے نا ان کو لے کے گئے. تو آپ دیکھیں کہ یہ معاملات پہلی بار ہوا کہ آزاد کشمیر میں ایک بڑی شخصیت پیپلز پارٹی جیسی بڑی پارٹی میں شامل ہوئی اور اس پہ ساری پارٹی نے متفقہ طور پہ مشترکہ طور پہ ویلکم کیا. جو دوسری بات آپ نے پوچھی کہ وہ شمولیت کا، تو پریزیڈنٹ زرداری نے آپ کو پتہ ہے پچھلے چند دنوں پہلے جو ہے وہ اجلاس بلایا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کا. تو اس میں انہوں نے یہ معاملہ ڈسکس کیا تھا، جس پر ساری پیپلز پارٹی نے متفقہ طور پہ ان کو کہا کہ جی ہم جو بھی پیپلز پارٹی میں آنا چاہتا ہے بشمول بیرسٹر سلطان محمود کے، چودھری انوار الحق صاحب کے، یہ سارے گروپ آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے. چودھری یاسین صاحب نے بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ، فیصل راٹھور صاحب نے سیکرٹری جنرل کے طور پہ، اور لطیف اکبر صاحب نے ایز اے اسپیکر، سب کو کہا. انہوں نے جتنی جو اسٹالورڈز ہیں پیپلز پارٹی ذات کی، سب نے کہا کہ جی ہمیں الیکشن لڑنا ہے، ہم نے اگلے 2026 کے الیکشن کی اسٹریٹجی بنانی ہے، ہمیں تو الیکٹیبلز چاہیے. تو ہمیں جو بھی اس وقت الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں کسی قسم کا اختلاف پیدا نہیں ہوا تنویر الیاس صاحب کے آنے سے یا ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی آئے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے آنے سے صرف قمر زمان صاحب کی ایک سیٹ ڈسٹرب ہوگی، ادروائز جو احمد صغیر والی سیٹ ہے وہ تو پیپلز پارٹی نے کبھی جیتی نہیں تھی، وہ تو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے پاس رہی اتحاد کی صورت میں، یا مسلم کانفرنس. تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا. علی شان سونی کے پاس بھی، وہاں پہ بھی جو ہے وہ علی شان سونی ہمیشہ کبھی پیپلز پارٹی سے، کبھی نون لیگ سے، کبھی آزاد اور کبھی پی ٹی آئی سے. نون لیگ سے خیر نہیں آئے، آزاد اور پی ٹی آئی سے. تو وہ بھی سیٹ خالی پڑی تھی. تو اس لیے تنویر الیاس صاحب کے آنے سے مجموعی طور پر کسی کو نقصان نہیں تھا. البتہ یہ ایک بڑی شخصیت ہے. تو میں ذرا وہ 2010 کا ایک میرے سامنے ایک وہ چل رہا تھا پرانی فلم کے، اس وقت بھی اتفاق سے پریزیڈنٹ تھے زرداری صاحب، اب بھی اتفاق سے زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں. اس وقت 2010 میں جو ہے 11 کا الیکشن سلطان شامل ہو رہے تھے، اور دیکھیں نا 2010 میں بیرسٹر سلطان شامل ہو رہے تھے، اور 2011 میں جنرل الیکشن تھا، اور 2025 میں تنویر الیاس شامل ہو رہے ہیں، اور 2026 کا جنرل الیکشن. تو آپ دیکھیں چہرے تھوڑے سے بدل گئے ہیں، نظام وہی ہے اور سسٹم کمانڈ اینڈ کنٹرول پیپلز پارٹی کا. اور آپ دیکھیں اس وقت جب بیرسٹر سلطان 2010 میں شامل ہو رہے تھے تو اس وقت بھی ایک جاٹ چودھری عبد المجید جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے، اور آج تنویر الیاس شامل ہو رہے ہیں تو ایک جاٹ چودھری یاسین پارٹی پریزیڈنٹ ہیں. تو آپ دیکھیں نا، مطلب یہ ایک سیکوینس کے طور پہ چل رہا ہے، ایک فلم جو ہے نا وہ چل رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا لوگ شامل ہو رہے ہیں. یہ تنویر الیاس صاحب کے آنے سے پیپلز پارٹی کو بلا شبہ بڑا فائدہ ہوگا پولیٹیکل بھی. لیکن جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب اور تنویر الیاس صاحب اگر اکٹھے جوائن کرتے تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا، کیونکہ بیرسٹر صاحب نے بھی
اپنی جو ہے نا وہ سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں لیکن ان کی فیملی ہے، ان کے بیٹے نے، ان کے کزن نے، ان کے ساتھ جو اور کارکن جو اتنے عرصے سے 20-30 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں، وہ ان سب کو بھی تو کسی بڑی پارٹی میں جانے کی خواہش ہے. تو بیرسٹر صاحب بھی ان کے ساتھ آ جاتے تو اچھی بات تھی، لیکن وہ شاید نہ ہو سکا. لیکن جو تنویر الیاس صاحب کے بارے میں آپ نے ایک اور ہم نے کیا تھا کہ جی تنویر صاحب جو ہے اگر 1 سال پہلے آ جاتے اور استحکام پارٹی کے بجائے وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیتے تو آج حالات ہی مختلف ہوتے، ان کی پوزیشن اور ہوتی. یعنی جو آزاد کشمیر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو دیکھیں نا یہ جو آزاد کشمیر میں بیڈ گورننس ہے، جو ہم جس کو گڈ گورننس کہتے تھے، گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں جو معاملات خراب ہیں، ادارے تباہ ہو گئے ہیں، یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ ٹھیک ہو سکتا تھا اگر یہ بر وقت سیاسی فیصلے، سیاسی قیادت، اس لیے کہتے ہیں نا لیڈرشپ اگر بر وقت فیصلے کرے اور رائٹ ٹائم پہ کرے تو پھر جا کے وہ قوم کی سمت کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے کے جا سکتی ہے. لیکن اب لیڈرشپ ہماری جو ہے وہ مخمسے کا شکار رہتی ہے، مصلحت کا شکار رہتی ہے، مصلحت پسندی ہے. اور یہ مصلحت پسندی جو ہے وہ ہماری جو ہے قوم کو برباد کر گئی ہے، ہماری لیڈرشپ کی مصلحت پسندی. اگر مصلحت پسندی ہمیں نہ ہوتی تو آج مسلم کانفرنس جو سواد اعظم ہے اس کا یہ حال ہوتا کہ وہ ایک سیٹ پہ جا کے رکتی اس کی بریک. اب دیکھیں نا مسلم کانفرنس کے بعد مسلم لیگ جو آئی وہ بھی مصلحت پسندی کا شکار ہوئی تو ان کے پاس بھی 6-7 سیٹیں آئیں. تو اب جو ہے لیڈرشپ کو اس طرح ڈیسیژن کرنے پڑیں گے کیونکہ اگلا الیکشن کو اتنا آسان نہیں رہا ہے سب. یہ نہیں ایکشن کمیٹی بھی ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ایکشن کمیٹی. اب آپ آزاد کشمیر میں وہ الیکشن نہیں کر سکتے. بلا شبہ نون لیگ کو بڑا ایج حاصل ہے کہ ان کو پنجاب میں 9-10 سیٹیں وہ لے کے چلتے ہیں. ابھی ان کی اگر پنجاب میں گورنمنٹ رہتی ہے اور فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ رہتی ہے تو آزاد کشمیر میں یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. لیکن جس طرح زرداری صاحب نے ابھی پیپلز پارٹی کی میٹنگ میں اعلان کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے آزاد کشمیر واپس لوں گا اور ان سے ایک طے شدہ معاہدے کے تحت آزاد کشمیر انہوں نے ہمیں دینا تھا تو ہمیں دیں واپس. تو اگر انہوں نے ابھی بروقت واپس لے لیا اور اگلے مہینے تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس آزاد کشمیر کی حکومت آ گئی تو وزارت عظمیٰ آ گئی تو پھر آزاد کشمیر کا اگلا الیکشن کا ماحول ہی بدل جائے گا اور آپ الیکٹیبلز کی دیکھیں لائنیں لگ جائیں گی. اچھا ابھی ہم آتے ہیں کہ جو تنویر الیاس خان صاحب جب شمول وزیر ہے اس کا ڈائریکٹ جو اثر پڑے گا باغ ہے، ضلع باغ ہے، اور اس ٹائم جو ضلع باغ کی صورتحال ہے کہ یعنی 2021 کا الیکشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 2021 میں جب الیکشن ہوا تو 2021 کے الیکشن میں یعنی قمر زمان صاحب نے بھرپور کوشش خود ان کو یعنی لے کے آئے باغ میں لے کے آئے سیاست میں، پھر اسی تنویر الیاس نے ان کو مطلب جو سیاست نقصان پہنچایا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے یعنی باغ کی سیاست پہ آپ کا کیوں گہرا تعلق بھی ہے یعنی باغ سے بھی اور آپ کے گہرے نظر بھی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں تنویر الیاس کے شمل سے؟ تنویر الیاس صاحب کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا میرپور ڈویژن میں صرف ایک علی شان سونی صاحب کی سیٹ ہے جس کا ان کو فائدہ ہو جائے گا یا پھر جو بھی اثرات ہوں گے، بہرحال نقصان ہوگا، فائدہ الگ بات ہے. باقی جو ان کا اثرات ہیں وہ ہمارے باغ میں اور ضلع پونچھ جو ہے اس میں سر. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2016 میں جب کرنل صاحب الیکشن جیتے نہیں 2011 میں جب الیکشن جیتے، جب کرنل صاحب الیکشن جیتے تو کرنل صاحب سے جان چھڑانے کے لیے انہی قمر زمان صاحب نے مشتاق منہاج صاحب کو کوشش کی تھی کہ اس کرنل سے جان چھوڑیں، چونکہ کرنل صاحب ویسے بھی ایک تو ظاہر ہے ان کے پاس پولیٹیکل پاور آ گئی تھی وسطی باغ کی، اور دوسرا ان کے رابطے تعلق بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور ان کے حوالے سے قمر صاحب خوفزدہ تھے. تو انہوں نے مشتاق منہاج صاحب کو لانچ کر کے یہ اپنے ذہن میں اسٹرکچر بنایا ہوا تھا کہ مشتاق منہاج اور یہ کرنل صاحب دونوں امن سمن جب کھڑے ہوں گے تو درمیان سے ہمارا راستہ نکلے گا. اور بعد میں وہی مشتاق منہاج صاحب قمر صاحب کے گلے پڑ گئے اور وہ لڑے سارے. تو سٹنگ منسٹر قمر صاحب کو مشتاق منہاج صاحب نے 10,000 ووٹ کی لیڈ سے ہرا دیا. بہت بڑے میگا پروجیکٹ باغ لے جانے کے باوجود اس وقت بھی سب سے زیادہ تنویر الیاس صاحب کو بڑے میں شامل کرنے کے لیے جو کوشش کی وہ قمر صاحب اور ان کے بیٹے نے کی ہیں. اور عام خیال یہ تھا کہ تنویر صاحب کی اگر وسطی باغ اور شرقی میں مداخلت رہی تو قمر صاحب اور ان کے بیٹے کے لیے آنے والے دور میں مشکلات ہوں گی. یہ 2021 کے الیکشن میں واضح بھی ہو گیا تھا سارا. اب انہوں نے راستہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ اس صورت میں ایک سیٹ چلو تنویر الیاس صاحب کے پاس پہنچ جائے گی اور دوسری سیٹ ان کی سپورٹ سے ہمارے ہاتھ رہے گی. لیکن مجھے تو اس کے الٹ بھی محسوس ہوتا ہے سارا، ایسا نہ ہو یہ قمر صاحب اور ان کا بیٹا دونوں ہی فارغ نہ ہو جائے. یہ بالکل یہ دیکھا نا. اب آپ مجھے بتائیں باغ میں برادریوں کی سیاست ہے، میرے دیرکوٹ میں ویسے برادریوں کی سیاست کم ہے، یہ اس کا کریڈٹ میں بلا شرکت غیر سردار عتیق صاحب اور مجاہد اول کو دیتا ہوں.
انہوں نے اپنی زندگی میں مجاہد اول نے بالخصوص اپنی زندگی میں کبھی بھی برادریوں کی سیاست کو پروان نہیں چڑھنے دیا. ان کا تعلق عباسی برادری سے تھا، لیکن ان کی دوستیاں، تعلق، واسطہ، اٹھنا بیٹھنا زیادہ قریب جو انہوں نے لوگ رکھے ہوتے راجپوت برادری کے لوگ تھے. اس لیے بالکل اور چھوٹے قبائل کو زیادہ اہمیت دی انہوں نے. لیکن آپ کو وسطی جو خاص کر ہے اس میں بہت زیادہ ہے. اب ان کے ذہن میں پیٹرن یہ ہے کہ اس صورت میں ظاہر ہے وسطی باغ کے اور شرقی باغ کے ملدیال برادری ساری ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گی، دونوں سیٹیں ہمارے ہاتھ آ جائیں گی. لیکن کیا قمر صاحب اور ان کے ذہن میں یہ خاکہ نہیں ہے کہ اگر وسطی باغ میں ملدیال کٹھے ہوتے ہیں تو وسطی باغ میں جو راجپوت 3-4 نسلوں کے رہتے ہیں، ایک نارمے ہیں، ایک کھکے ہیں، ایک مناس ہیں، ایک کیانی ہیں، کیانی ہیں، یہ ملا جلا کے 45-50 ہزار ووٹ بنتا ہے. تو اگر یہ کٹھے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وسطی باغ سے بھی قمر صاحب فارغ. تو شرقی باغ کے بارے میں اتنا یہ ہے میں ایک کہانی ایک تھوڑی سی ایک اور سناتا ہوں. رات کو مجھے ایک مسلم لیگ کے نون کے بندے سے میری بات ہو رہی تھی، بہت بااثر آدمی ہیں. ان کی مسلم لیگ کے نون کے فیصلوں میں ایک واضح یعنی اثرات بھی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نواز شریف صاحب سے اجازت مانگی ہے 2 بندوں کو شامل کرنے کی. ایک میر اکبر صاحب شرقی باغ سے اور ایک دیوان چغتائی صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے. شہزاد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو پارٹی میں نہیں لیا جائے گا، جو لچراٹ والے شہزاد صاحب ہیں، چودھری شہزاد صاحب. تو ان دونوں کی وہاں سے اجازت آئے گی تو میر اکبر صاحب کو باضابطہ نون لیگ میں شامل کر لیا جائے گا. اب آپ بتائیں مجھے نون لیگ کا ٹکٹ، نون لیگ اور انکمنگ پارٹی کا ٹکٹ ہوگا شرقی باغ کا ان کے ہاتھ میں میر اکبر صاحب تو پھر قمر صاحب لڑیں یا ان کا بیٹا لڑے یا تنویر الیاس صاحب لڑیں ان کو سخت خطرہ درپیش ہوگا. اور یہ دوسرا مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دوسرا جو چیز اتفاق ہوا ہے مسلم لیگ کی اندرونی معاملات میں وہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کے ساتھ تقریباً ہمارا پیچ اپ فائنل ہے اور اس کی نواز شریف صاحب نے منظوری دینی ہے اور میرے خیال میں وہ دے بھی چکے ہیں سارے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات مجھے بتائی تھی جی کہ ہمارے آزاد کشمیر سے جو 33 حلقے ہیں ان میں سے 25 حلقے ایسے ہیں جن میں پارٹی نے گو ہیڈ دے دی ہے اپنے لوگوں کو کہ وہ پارٹی کے لیے کام کریں اور وہ ٹکٹ انہیں کو ملے گا سارا. اور ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ تنویر الیاس صاحب کے اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے دونوں کے گروپوں نے الگ الگ نون لیگ کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے نواز شریف صاحب کے سامنے یہ کیس رکھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جتھوں کی شکل میں کسی بندے کو پارٹی میں شامل نہ کریں. انفرادی حیثیت سے جو بھی آتا ہے جو آپ حلقہ وائز دیکھتے ہیں جہاں مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو اکوموڈیٹ اگر کرنا ہے اور وہ ضروری بھی ہے اور وہ پارٹی کو فائدہ بھی پہنچائے گا اور وہ الیکٹیبل بھی ہے تو آپ اس کو لے لیں. لیکن یہ جتھوں کی شکل میں لوگوں کے ساتھ بارگیننگ کر کے ان کی شرائط پر ان کو پارٹی میں لینا، اس سے نواز شریف صاحب نے بالکل انکار کر دیا. اور اس کے بعد جا کر تنویر الیاس صاحب شامل ہوئے اور میرے خیال میں بیرسٹر صاحب بھی ان کا گروپ بھی آنے والے وقتوں میں پارٹی میں شامل ہو جائے گا. تو مجھے بستی باغ کا جو سینیریو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہے اس ساری صورتحال کے باوجود بھی تنویر الیاس صاحب اور قمر صاحب کی فیور میں نہیں لگتا. یہ الیکشن الگ بات ہے. البتہ یہ پنچ کا علاقہ ہے اس میں بھی کوئی تنویر الیاس صاحب کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے. پچھلی بار پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی تو آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈ وکٹری مل گئی تھی. اس بار تنویر الیاس صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان میں فیڈرل اور پنجاب حکومت کی سپورٹ کے بغیر الیکشن لڑنے پڑیں گے اور پھر ان کو پتہ چلے گا کتنی 20 کا 100 ہوتا ہے. پھر حالات کی سیاست کو ان کو پتہ چلے گا. اور یہ کوئی اتنی مذاق اور نہیں ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے جانے کی وجہ سے سارا ایک سیلابی ریلا آئے گا اور پیپل پارٹی کو فائدہ پہنچا جائے گا. یہ اتنا آسان ارشد درانی صاحب آپ بہت طویل عرصہ سے یعنی آپ کا آزاد کشمیر کی سیاست سے گہرا تعلق رہا ہے. سارے الیکشن تقریباً یعنی 1991 سے لے کر آپ ساری چیزوں کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں یعنی ایسے حالات میں جب اسلام آباد میں شہباز شریف کی تگڑی حکومت ہے اور اسلام آباد کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یک طرفہ یعنی ہو چکی ہے، اس میں کوئی یعنی عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے یعنی ایک پیج پہ سارے معاملہ. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ایک ایسے حالات میں جب آزاد کشمیر الیکشن کا بالکل مختصر عرصہ رہ گیا ہے، یہ کیا اس موجودہ پھر تنویر الیاس کے فیصلے سے پھر کیا اثر پڑے گا یا کوئی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے کہ اینٹی اسلام آباد کوئی تاریخ میں انقلاب آ جائے، آزاد کشمیر کو حکومت بن جائے کسی؟ نہیں رائے صاحب، جو پچھلے سال جب یہ الیکشن ہوا پاکستان کا اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان اسٹیبلشمنٹ نے جو رول پلے کیا، ان کو جب اکٹھا کیا تو اس کی ضمانت جو دی ایگریمنٹ کی وہ اسٹیبلشمنٹ نے دی. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. اب یہ ہے کہ طے یہ ہوا تھا کہ الیکشن اپنا اپنا لڑیں گے. جس جگہ پہ جس صوبے میں
جس کی سیٹیں زیادہ وہ ہوں اسی گی کی وہ حکومت بنائے گی اور دوسری پارٹی جو اس کو سپورٹ کرے گی. جس طرح وفاق میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا کیونکہ پی ایم ایل این کی جو سیٹیں زیادہ تھیں. اسی طرح بلوچستان میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سی ایم کو بنا دیا انہوں نے جو وہاں پہ سیٹیں زیادہ تھیں. تو اس طرح آزاد کشمیر میں بھی یہی ہوگا کہ دونوں پارٹیاں اپنے تئیں پورا زور لگائیں گی سیٹیں لینے کی. جس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی وہ حکومت بنا لے گی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ایم ایل این ہو. اب پی ایم ایل این کو جو ہے جو حاصل ہے, جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ پنجاب کی سیٹیں ماجرین کی سیٹیں دیکھیں نا, 10 سیٹیں ہیں, 10 میں سے 9 تو وہ لے ہی لیں گے نا. اب اس میں سے 1-2 سیٹیں جو ہیں وہ بچتی ہیں یا 3 سیٹیں بچتی ہیں, اس میں ایک آدھ آزاد ہو جائے گا, 1-2 پیپلز پارٹی کو مل جائیں گی. تو جو 9-10 سیٹیں گھر سے لے کے پارٹی کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا آزاد کشمیر کے جو ہے وہ 33 حلقوں میں سے. 33 حلقوں میں سے. اب آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی پہلے سے کافی مضبوط ہے. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے پچھلا جو الیکشن لڑا اس میں اچھی پرفارمنس دی. ایک سیٹ انہوں نے کراچی سے لینی تھی, وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہر الیکشن میں لے لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر انحصار ان کا آزاد کشمیر میں تھا اور آزاد کشمیر سے انہوں نے ٹھیک ٹھاک انسپیکٹڈ 10-11 سیٹیں نکال دی. تو اب ماحول یہ بن گیا کہ پیپلز پارٹی میں اگر تو یہ گروپ شامل ہوتے ہیں اور بیرسٹر سلطان محمود کا گروپ بھی شامل ہو جاتا ہے تو ایک فضا بن جائے گی پیپلز پارٹی کے حق میں کہ پیپلز پارٹی میں لوگ شاید اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اشارہ دیا. اب پتہ ہمارے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر تاثر پہ جو ہے اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں یا پھر ادھر کا اشارہ سمجھتے ہیں. تو وہ جو ہے پیپلز پارٹی کا الیکشن جو ہے سب ایک جو آزاد کشمیر میں جس طرح سے 2 سال میں پیپلز پارٹی کے جو لوگ گزرا ہیں, جس طرح سے انہوں نے اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا اور جا کر انوار اللہ کے ساتھ یعنی چمٹے رہے, تو آپ کی طرح اگر یہ انوار رہتا ہے, اگر یہ جو ایک رہتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو یہ نفرت کی علامت بنے گے, سارے وزیر حلقوں میں کدھر پھر جائیں گے؟ دیکھیں نا, انوار حکومت کی وجہ سے تو ویسے ہی جو ہے نا پیپلز پارٹی نون لیگ کو بڑا نقصان ہو گیا. نہ تو ان کی کوئی, آپ دیکھیں کہ ان کی تنظیمیں جو ہیں, ان کے کارکن جو ہیں وہ رول گئے 2-3 سال. اس سے تو بہتر تھا یہ اپوزیشن میں بیٹھتے تو شاید ان کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہوتا. اب لوگ جب یہ حلقوں میں جائیں گے لوگ ان سے پوچھیں کہ آپ 3 سال اقتدار میں آئے, ہمیں کیا آپ نے دیا؟ آپ دیکھیں کہ ان کو تو اپنے حلقے کے علاوہ دوسرے میں کیسے جا کر کریں گے؟ ان کو تو اپنے چپڑاسی بدلنے کا یا تو اپائنٹمنٹ جو ہے وہ چپڑاسی کی اتنا اختیار انوار الحق صاحب نے نہیں دیا. تو اس حکومت میں رہنے کا صرف ان کو اپنا ہی فائدہ تھا, اپنی جو ہے وہ مراد اور اس حد تک اور فنڈز جو وہ اپنے لوگوں کو دے وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے دیے, کیونکہ بلاک پروویژن بنا کے اس نے نیا ایک سسٹم کھول دیا پرائم منسٹر نے. اس نے کہا چلو جی اب میری مرضی ہے, جس کو میں دوں گا اپروول, جس کی نہیں دوں گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ سیٹ بیک ضرور ان کو پہنچے گا اور اس کی جگہ پھر شاید ایکشن کمیٹی جو ہے وہ لے لے. اور ابھی آپ دیکھیں ابھی جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم انوار الحق جو ہیں وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو 2 ہی راستے ہیں, یا وہ ایک نئی جماعت بنائیں جس طرح عوامی ایکشن پارٹی بنا لیں, یا پھر وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں, کیونکہ نون لیگ میں سارے آ کر کے درانی صاحب یعنی تنویر صاحب آ گئے, بیرسٹر سلطان صاحب آ گئے, اس کے بعد انوار الحق صاحب آ گئے, تو سارے پیپلز پارٹی میں یہ سارے ایک ایک ٹوکری میں کیسے سمائیں گے؟ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی تو بڑی جماعت ہے, وہ تو سب کو لے لے گی, لیکن آخر پہ آپ کو پتہ ہے کہ انجام تو گلستان جانے, کیوں جی وہ جانے نہ جانے جگ سارا جانے, یہ سارے ڈوبیں گے. یہ نہ ہو کہ یہ جو ٹائٹینک ہے وہ ایک ہی دفعہ جو ہے ان کے وزن سے نہ ڈوب جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے وزن ان کا جو ہے نا وہ سب کا اب برابر ہے. وہ اس کا وزن نہیں ہے کہ ہیوی ویٹ ہے, مطلب ان کے جتنے کارنامے ہیں ان کے گناہوں کا بھی تو وزن ہوگا, وہ بھی کشتی ڈبو سکتی ہے. اب سب اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جو انوار الحق کی حکومت کا وزن ہے, جو بیڈ گورننس ہے, اور یہ جو پچھلے کو درند ہے, اس موجودہ جو بجٹ میں واردات کی ہے, سر عام کی ہے, بیچ یعنی عوام میں کی ہے, اسمبلی میں کی ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اتنی بھاری بوجھ اٹھا کر پاکستان پیپلز پارٹی اس کے وزراء اس کو سب کو شامل کرتے بیانیہ کیا لے کے جائیں گے؟ کفیل صاحب دیکھیں نا, یہ سیاسی فیصلے کرنے والے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری کون سنتا ہے ہزار ہے, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جتنا جلدی ممکن ہو اس انوار الحق کی حکومت سے جان چھوڑا کر یہ آنے والا جو 1 سال ہے یہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے. بڑی حد تک پیپلز پارٹی یہ انوار الحق کی جو غلطیاں ہیں, آزاد کشمیر جو خرابیاں اس نے پیدا کی ہیں, انوار الحق صاحب نے پیدا کی ہیں, ان سے اس کی جان بھی چھوٹ جائے گی. اور جو اس وقت ان کے کارکن مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر آس پاس اور دوسری جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے بھی پارٹی کے ساتھ
दोबारा इंटैक्ट होने में और जुड़ने में एक रास्ता मैसर आ जाएगा। उनको एक एहसास हो जाएगा कि कौन सी हमारी हुकूमत है, कोई मिनिस्टर है हमारा। इस वक्त पोजीशन ये है कि इतला मिल रही है कि पीपल्स पार्टी के वज़रा हों या दूसरे हों, वो अपने लोगों को दस्तियाब ही नहीं है। उनको पीछे कोई छोटा मोटा काम कराने, लोग जफराबाद जाते हैं, लोग तो पता चलता है जी वो नीलम बैठे हुए हैं, नीलम जाते हैं तो पता चलता है एलके में जाते हैं तो पता चलता है मीरपुर जाकर बैठे हुए हैं। अब वो बेचारे मजबूरी है, मजबूर इसलिए हैं कि दुरानी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, वो चिमटे इसलिए हैं कि उनको अपनी तनख्वाह मराद से गर्ज है, बाकी वज़ीर-ए-आज़म उनको फंड नहीं देते, पैसे नहीं दे रहा। जब आपके पास एक क्लार्क ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं है, एक चपरासी ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं है, तो अपने लोगों के साथ क्या मोल लगाएंगे? बेहतरीन रास्ता इसके पास ये है, पीपल्स पार्टी वालों के पास ये है कि जितना जल्द मुमकिन हो बैरिस्टर साहब से बात करें, या तो बैरिस्टर साहब को जल्द से जल्द शामिल कर लें। अगर वो शामिल नहीं होते, मौजूदा पोजीशन एग्जिस्ट करते हुए बैरिस्टर साहब मेरे ख्याल में इनको तावन दे देंगे, तो पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर इस हुकूमत को अपने हाथ पे ले लेना चाहिए। एक आज़ाद कश्मीर में माहौल क्रिएट हो जाएगा। 2026 के जो आने वाले इलेक्शन हैं, पीपल्स पार्टी एक बयानिया भी बना सकती है, अपने लोगों को छोटे मोटे काम भी कर सकती है, अपने जो मायूस होकर कारकुन उनसे दूर निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनको भी अपने सारे इंटैक्ट कर सकती है। मैं चंद हैवी वेट पर तवज्जो देना, मसलन तनवीर इलियास साहब भी हैं। तनवीर इलियास साहब तो हैवी वेट हैं, वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन तनवीर इलियास साहब जब वस्ती बाग में इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे, लोग उनसे पूछेंगे जनाब आप कहाँ थे? आप तो 18 के रोज सोते रहे, आप तो दफ्तरों से बाहर निकल नहीं रहे थे, आप तो ब्यूरोक्रेसी इजलास बुलाकर दस्तियाब नहीं थे, आप तो कारकुनों के साथ नहीं मिलते थे, आपने काम क्या करवाया हमारा? तो बात वहाँ की वहाँ। उसके बजाय ये है कि जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोग मायूस हैं, जो असल कारकुन काम करते हैं, जो वोटर को खड़ा करते हैं, वोटर को बाहर निकालते हैं, उसको फोकस करके पीपल्स पार्टी काम करे तो मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ भी असल में अलमिया यही है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी समझ नहीं आ रही, या तो उनकी क़यादत दो टूक फैसले नहीं करती। अब भी देखे ना इबाम है कि पीपल्स पार्टी अगर आज़ाद कश्मीर उनके पास मौका मिलता है, हुकूमत बनाती है, तो उनका कौन लीड करेगा इस हुकूमत को? कभी एक की इतला आती है दूसरे की। हालांकि पीपल्स पार्टी को ये बिल्कुल प्रिंसिपली इस बात का ऐलान कर देना चाहिए कि जमहूरी माशरों में और पार्लिमानी माशरों में यही होता है, जो पार्टी का प्रेसिडेंट है उसी को मौका मिलता है, तो ये अगर करें तो कम से कम कोशिश करें। एक तो सर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की तैयारी हो रही है और नई जैसा सबसे बड़ा सवाल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर तैनात होना, हमने पिछला प्रोग्राम ही किया था, ये क्यों फंसा हुआ है? और रियासती अदारे क्यों हैं, वफाकी हुकूमत इसमें क्यों यानी तमाशा बनी हुआ है, क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती क्यों नहीं? देखें ना, ये एक बड़ा आइनी बहरान है आज़ाद कश्मीर में कि 6 महीने हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बल्कि अभी 7वां शुरू होने का। आप राय साहब देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती ना होने की वजह से जो इलेक्शन की तैयारी है ना, वो 1 साल से पहले शुरू हो जाती है। 1.5 साल का अरसा चाहिए होता है इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी करने के। हल्का बंदियाँ होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन कराने के लिए आपको बड़ी मैनेजमेंट चाहिए होती है। आप देखें ना कि क्यों कहा जाता है कि जी इलेक्शन से 6 महीने पहले या 3 महीने पहले आज़ाद कश्मीर हुकूमत के या पाकिस्तान में जो अख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ना होना, मुझे तो इस पर भी डाउट है कि कहीं इलेक्शन ही हमारा जो है ना वो टाइम पर ना हो सके या कोई बहाना बना के जो है ना वो किसी ख्वाहिश ही ना हो और एक नया क्राइसिस खड़ा कर दिया जाए और इलेक्शन जो है वो तितर बितर कर दिया जाए आज़ाद कश्मीर का। तो इसलिए इदारों को और सियासी जमातों को, अब देखें ना वफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी हैं, उनको चाहिए था कि ये इनिशिएटिव लेते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब बनाई है कमेटी वज़ीर कानून की सरबराही में, वो भी कोई रिपोर्ट पता नहीं कहाँ चली गई, वो भी गायब हो गई और ना ही अभी तक कोई जवाब मिला, ना कोई पैनल गया, ना ही शाह गुलाम कादर से चिट्ठियां लिखी थी उसका वो भी कोई पता नहीं है। शाह गुलाम कादर साहब का भी नहीं पता। ख्वाजा फारूक साहब अपोजिशन लीडर हैं, वो रोज बेचारे कह रहे हैं कि मेरे से मुशावरत करो, पैनल भेजो, वो भी नहीं भेज रहे। तो ये कोई देखें ये अच्छा शगुन नहीं है। अब राजा सदाकत साहब भी जो है वो रिटायर हो गए हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब उनका ही नाम भेजना चाह रहे थे तो वो आप भेज दें 8 तारीख के बाद, तो वो काफ़ी अरसा हो गया, इसको भी उनको भी 20 दिन होने वाले रिटायर होने के। तो अब जो है वो मेरा ख्याल है इसमें डिले जितना होगा वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में सवालिया निशान पैदा होगा। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, अब ऐसा शुक्रिया। अब नाज़रीन, यह था आज का हमारा प्रोग्राम और कल भी हम इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है, बिलखुसूस सरदार तनवीर इलियास खान साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे, और कल वो यकीनी तौर पर आज रात को उनके एजाज़ में सदर पाकिस्तान की तरफ से अशाइया है और उसमें भी ज़रा बेशुमार बातें होंगी और फिर उनके वापसी पे होगा कि उनके काफ़िले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कौन कौन लोग शामिल। कल तक इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।